یہ کس کا کلمہ رکا ہوا ہے؟ صحابی کا۔ تو آج کا نوجوان جب ماؤں کے کلیجے چیرے گا تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا معاف کر دے۔ کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے، میں نہیں معاف کرتا۔ ہاں، لاٹھی خنجر کا زخم مٹ جاتا ہے، زبان کے لگے ہوئے نہیں مٹتے۔ کوبرا سانپ ہے نا، کوبرا کالا ناگ، اس کے زہر کا تریاک موجود ہے، ہر ہسپتال میں دوائی پڑی ہے۔ یہ زبان کے ڈسے ہوئے کا تریاک آج تک دریافت نہیں ہوا۔ جو زبان سے ڈسا جاتا ہے اس کے زہر کا توڑ آج تک کسی کے پاس کوئی نہیں۔ جب آپ نے ایک دو دفعہ فرمایا تو ان کا نہیں یا رسول اللہ میرا دل دکھی ہے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، علقمہ کو آگ لگا دو۔ اب ماں یہاں تک تو نہیں جا سکتی۔ کہ یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ کہ تو اور تو نے معاف نہ کیا، وہ مر رہا ہے، اسے نہیں پتا تھا مر رہا ہے، وہ تو کسی اور جگہ رہ رہی ہے ناراض ہو کر۔ کہا کہ وہ کلمے کے بغیر جا رہا ہے تیرے معاف نہ کرنے پر، سیدھا جہنم میں جائے گا، میں نے جلا دیا بخشش ہو جائے گی۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اتنا میرا ظرف نہیں ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ ان کے منہ سے نکلا معاف کرتے ہوں، علقمہ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا۔ پھر اس کے بعد جنازے سے واپسی پر آپ نے فرمایا سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ یہ منفی پہلو بتایا۔ مثبت پہلو، ہمارے نبی جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آواز آ رہی ساری جنت۔ تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ نعمان ان 6 آدمیوں میں ہیں جنہوں نے نبوت کے 11ویں برس میں ہمارے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا تھا، مینا کی وادی میں۔ 6 کے چھٹے نعمان بن حارثہ۔ تو وہ آپ نے کہا وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں آواز کہاں سے آ رہی؟ یہ تھوڑے سے مجمع کو سنانے کے لیے اتنا بڑا سپیکر، عورتوں کو سنانے کے لیے، مردوں کو سنانے کے لیے یہ اتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے۔ نعمان کے پاس کون سا سپیکر ہے کہ وہ مدینے میں قرآن کھول کے پڑھتا ہے، 7 آسمان کو چیرتی ہوئی آواز ساری جنت میں گونجنے لگ جاتی۔ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کے فرما بردار ہیں، اس صلے میں ان کی تلاوت ساری جنت میں گونجتی ہے۔ وہ ماں کے کیسے فرما بردار تھے؟ وہ اپنی ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے۔ ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کر، میں فارغ نہیں تو کر، اس کے ذمے نہیں، جس کے ذمے وہ کہتا میں فارغ نہیں ہوں، جس کے ذمے نہیں اس کو رگیدتا ہے کہ تو کر۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندھ کے روٹی خود بناتے تھے، پھر نوالے بنا بنا کے ماں کو کھلاتے تھے، پھر اس کو تیل لگاتے، پھر کنگھی کرتے، پھر جوئیں نکالتے، پھر نوکر کی طرح کھڑے ہو کر اس کے حکم کو سنتے تعمیل کرتے۔ جب کوئی ماں حکم سناتی اور سمجھ میں نہیں آیا تو دہراتے نہیں تھے، اماں کیا کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ذرا پھر سے۔ باہر نکل کر بیوی کو باہر بلاتے، پھر اپنی بیگم سے پوچھتے میری ماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے سب سے زیادہ ماں کے فرما بردار، ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرب میں کٹھے کھانے کا دستور ہے، کٹھے، الگ الگ پلیٹوں میں نہیں، آج بھی کٹھے کھاتے ہیں، برا سمجھا جاتا ہے الگ کھانا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، اور ویسے ان کی ماں کی خدمت سارے مدینہ میں مشہور تھی۔ تو ایک دن کسی نے کہا آپ ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند اور میں کھا کر اللہ کا مجرم بن جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ روٹی نہیں کھاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصاب، قصاب قصائی، ہماری پنجاب میں قصائی، یہ گوشت کاٹنے والے بیچنے والے، کہ وہ تیرا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام
نے پوچھا کہاں؟ فلاں بازار، یہ نام۔ بڑے حیران کہ قصائی موسیٰ کلیم کا ساتھی۔ بازار گئے، ایک قصائی گوشت بیچ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اور قصائیوں کی طرح شام ڈھلی، گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، گھر کو چلا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے۔ جب وہ گھر میں جانے لگا، میں آ جاؤں؟ اس نے پہچانا نہیں، کہا آ جاؤ۔ دونوں اندر، اس نے جا کے گوشت کاٹا، ہانڈی پہ دھرا، ہانڈی کو چولہے پہ دھرا اور اس کو پکانا شروع کیا۔ پھر آٹا گوندا، روٹی پکائی، سالن پکایا، تھالی میں ڈالا۔ اٹھا کر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، بالکل بوڑھی ضعیف، اس کو کندھے کا آسرا دے کے بٹھا کر نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا۔ جب وہ اس نے کا پیٹ بھرا تو اس نے اشارہ کیا بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے، میں صبح جب دکان پہ جاتا ہوں تو اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، جب آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اس کو لٹا رہے تھے؟ کہا جی یہ ماں ہے، مائیں تو ماں ہی ہوتی ہیں، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہیں؟ میں کہاں اور کتھے موسیٰ کتھے کسائی ہیں؟ یہ ماں ہے بھائی، یہ ماں ہے۔ جب یہ ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو یہ وہ سرمایہ ہے جس کی کوئی واپسی نہیں ہے۔ مر تو سب نہیں جانا ہے، کوچ کا مقام ہے، کوئی نہیں ٹھہرا، ہر ایک کے لیے یہاں جانا ہی طے ہے، لاکھ برس رہے پھر بھی جانا ہے۔ عش ما شئت فإنک میت۔ میرے نبی سے میرے اللہ نے کہا جتنی زندگی مانگتا ہے مانگ لے، دے دوں گا۔ عش ما شئت، تیرے لیے کوئی پابند نہیں، 12 ربیع الاول بھی ہو، پیر بھی ہو، 63 سال بھی ہو، مانگ، کتنی مانگتا ہے؟ عش ما شئت، دے دوں گا، لیکن فإنک میت، موت پھر بھی آئے گی۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے مرضی پیار کر لے، جدا ہونا ہے، جدا ہونا ہے، جدا ہونا ہے۔ ہو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کا مقام ہوگا؟ لیکن ان کے اندر کی بھی سنوں، آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، جن کے درجات اتنے اونچے ہیں کہ اس سے آگے کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے عرش کے ساتھ آپ کی جنت ملی ہوئی ہے، وسیلہ، جو ہم ہر اذان کی دعا میں کہتے ہیں آت محمدن الوسیلہ، یا اللہ تو ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ جنت الفردوس کا وہ مقام ہے جو عرش کے ساتھ لگا ہوا، جیسے یہ پنکھا چھت کے ساتھ، یہ مقام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے آگے تو کوئی مقام نہیں۔ یہ مقام پانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا۔ باپ کو تو دیکھا نہیں، 2 مہینے کہیں ماں کے پیٹ میں، باپ کو اللہ نے اٹھا لیا، ماں کے ساتھ 6 برس کا ساتھ ہے، 6 برس کا ساتھ ہے، اس میں بھی 2 سال تو ادھر بنو سعد میں گزر گئے، دودھ پلانے میں گزر گئے۔ تو جب باپ کوئی نہ ہو تو 6 برس کے بچے کے لیے باپ بھی ماں اور ماں بھی ماں اور بستر بھی ماں اور طبیب بھی ماں اور ساتھی بھی ماں اور دوست بھی ماں اور سہیلی بھی ماں اور سرہانہ بھی ماں، ہر شے تو وہی ہوتی، روٹی بھی وہی، پانی بھی وہی، کھانا بھی وہی، بستر بھی وہی، سرہانہ بھی وہی، ماں بھی وہ ہے، باپ بھی وہ ہے۔ اور عمر ہے 6 برس۔ 6 برس کے بچے کی کائنات صرف ماں ہوتی ہے، اور نہ کوئی اور بہن تھی، آپ نہ کوئی بھائی تھا کہ کبھی بھائی کے ساتھ کھیل لیا، کبھی بہن کے ساتھ کھیل لیا، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں، ساری محبتیں ماں کے گرد طواف کر رہی ہیں۔ تو جب آپ کی عمر 6 برس ہو گئی تو پھر حضرت آمنہ تشریف لے گئیں ماں باپ کی ملاقات کو مدینے، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مختصر سا قافلہ، 2 خواتین اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 1 ماں، 1 باندی، 1 آپ، 1 ماہ مدینے میں قیام رہا۔ وہاں سے واپسی ہوئی تو پہلا پڑاؤ آتا ہے ملل، وہاں سے آتا ہے روحا،